مثلاً یہ کہ جو موجودہ کیس چل رہا ہے آسیہ مسیح کے بارے میں، اس کے بارے میں اکثر سوالات آئے ہوئے ہیں. بہت سارے حضرات کو اس سلسلے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح حقائق کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے بھی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، جو شکوک و شبہات کا شکار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قاضی وقت نے، ایک چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا اسے مان لینا چاہیے. بات یہ نہیں ہے کہ قاضی وقت نے فیصلہ کیا اور اسے مان لینا چاہیے. بات پاکستان کے سسٹم کی کمزوری کی ہے. بات یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں بیرونی دباؤ شدت اختیار کرتا ہے تو ہماری روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ راتوں رات اسے رہا کر دیا جاتا ہے. ریمنڈ ڈیوس کو راتوں رات نکال دیا جاتا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں جنہیں راتوں رات فارغ کر دیا جاتا ہے. تو اس معاملے میں، اس کیس میں ہوا کیا ہے؟ لیکن اس آسیہ نامی عورت، ویسے تو ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان غیر مسلم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ زیادتی جائز نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی ذمی مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے غیر مسلم کا مال مار لیا، اس کا حق دبا لیا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور یہ سمجھ کر کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کے لیے کون کھڑا ہوگا، اس کا حق کھا گیا، فرمایا قیامت کے دن اس کی طرف سے تمہارا نبی مدعی بن کر کھڑا ہوگا. ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. تو پہلے سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی معاملہ آتا ہے وہ کتنی بھی زیادتی کریں لیکن مجرم تو بھائی ہم نہیں ٹھہرنا ہے. اخیر میں یہ پتھر کس پر گرے گا؟ مسلمان پر ہی گرے گا. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو بات یہ ہے کہ گستاخی کا واقعہ پیش آیا اور علاقے کے لوگوں نے اس پر ایکشن لیا. علاقے کی پنچایت میں سب سے پہلے وہ مسئلہ گیا. وہاں اس عورت نے اپنے خاندان کے سامنے، تمام مسلمانوں کے سامنے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے. قرآن پاک کے بارے میں بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی. اس کے بعد وہ مقدمہ چلا، اس کی تفتیش، انویسٹیگیشن ہوئی، اس میں بھی اس کا اعتراف منقول ہے. سیشن کورٹ کی سطح پر فیصلہ ہوا، جو اس کا فیصلہ آیا اس میں بھی گواہوں سے اور ثبوتوں سے اور اس کے اعتراف کی روشنی میں یہ فیصلہ آیا کہ ہاں اس نے یہ گستاخی کا ارتکاب کیا ہے. اب یہ بھی جج اور قاضی فیصلہ دے رہا ہے نا، کوئی عالم یا مولوی یا عام مسلمان فیصلہ نہیں دے رہا. یہاں سے معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور اس عرصے میں ساری دنیا کی قوتیں وہ آسیہ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں. ساری دنیا کی قوتیں، حتیٰ کہ اب ہمیں تو اصل میں قوم کو اصل حقائق تو بتائے نہیں جاتے. آسیہ کا معاملہ اتنا ہائی پروفائل بن چکا ہے، اتنا اوپر جا چکا ہے. پاکستان سے یورپی یونین کہتی ہے تجارتی تعلقات بحال کرنے تو آسیہ کو چھوڑ دو. آپ کہتے ہیں جی مسلمان مذہب میں شدت پسند ہے. میں کہتا ہوں ہم تو کچھ بھی شدت پسند نہیں ہے جتنے وہ شدت پسند ہے. وہ آسیہ کو چھڑانے کے لیے کہتے ہیں امداد چاہیے تو آسیہ کو چھوڑ دو، آپ کو ٹریڈ چاہیے تو آسیہ کو چھوڑ دو. ان کی پارلیمنٹ میں اس دیہات کی رہنے والی ایک عورت کے لیے قراردادیں پاس ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں وہ مذہبی نہیں ہے. بھائی ہم مذہبی نہیں رہے، وہ مذہبی آج بھی ہیں. ابھی جب اس کی رہائی کا فیصلہ ہوا ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ساری پارلیمنٹ کو مبارکباد دی ہے اور کئی پارلیمنٹرین ایسے ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس کو یہاں پر منتقل بھی کیا جائے، اسے رہائش بھی دی جائے اور کئی جو قومی بڑے بڑے ایوارڈ ہیں وہ اس کو دیے جائیں. آپ بتائیں یہ کیس کیا چھوٹی سطح کا کیس تھا؟ یہ ہائی کورٹ میں کیس پہنچتا ہے. انتہائی ہائی پروفائل کیس ساری دنیا کی نظروں میں آ چکا ہے. ہائی کورٹ میں دوبارہ سماعت ہوتی ہے، سارے دلائل، سارے ثبوت، گواہان، اعتراف، وہ وہاں بھی جا کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے اور گاؤں کے اندر سب کے سامنے کی ہے. اعتراف بھی دونوں جگہ موجود ہے. اس پہلے مقدمے میں بھی اعتراف موجود ہے، گواہ موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں. دوسرے میں بھی اعتراف موجود ہے، گواہ موجود ہے، ثبوت موجود ہے. اب کہتے ہیں جی انتہائی غریب عورت ہے. آپ اگر اس کے کیس کا مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک وہ کون سی قوتیں تھیں جو اس کا کیس لڑ رہی تھی؟ کہتے ہیں فالسے کے کھیت میں کام کرنے والی عورت تھی. تو بات یہ ہے کہ فرانس اور یورپ کی پارلیمنٹ میں اس کے لیے قراردادیں کون سی قوتیں لا رہی ہیں؟ آج اگر سیشن کورٹ میں کسی مسلمان کو مقدمہ لڑنا پڑے تو اپنی جیبیں کھنگالتا ہے، فیس کہاں سے لاؤں گا؟ سپریم کورٹ تک اس نے کیس لڑا ہے. دونوں عدالتوں سے ثابت ہو گیا، دونوں عدالتوں سے ثابت ہو گیا کہ ہاں جی اس نے گستاخی کی ہے. دونوں عدالتوں نے سزائے موت کو برقرار رکھا. اب یہ کسی مدرسے کے دارالفتہ سے آنے والا فیصلہ نہیں ہے،
یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ 2 ججوں کا فیصلہ ہے، یہ 2 ججوں کی جو ٹیمیں ہیں ان کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد اسے اٹھا کر لے جایا گیا کہ جی صدر مملکت سے اپیل کر دی جائے معافی کی، وہاں سے معاملہ نہ بنا۔ گورنر سلمان تاثیر کو خیال آیا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں، آگے آؤں۔ اور عجیب بات یہ ہے ہمارے ہاں ایک طبقہ سوائے بکواس کے اور کچھ کرنا ہی نہیں جانتا۔ وہ 295C کا جو قانون ہے، اس قانون کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور بشمول آپ کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارا آئین تحفظ دیتا ہے، شریعت تحفظ دیتی، کسی نبی کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو تو عقیدہ ہے کہ صرف اپنے نبی کی نہیں، کسی نبی کی شان میں گستاخی بھی جائز نہیں، لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ اس قانون کے پیچھے پڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کالا قانون ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ معصوم لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں آج تک اس قانون کے ذریعے سزا ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں آپ نے کبھی سنا ہے کسی نے گستاخی کی اور اس کو سزا ہوئی؟ آج تک میری زندگی 42-43 سال کی ہو گئی، آپ حضرات میں سے بھی مجھ سے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا کسی ایک شخص نے بھی آج تک سنا ہے کسی کو پھانسی ہوئی ہے؟ تو قانون پر تو عمل ہونے کی نوبت آنے ہی نہیں دیتے، قانون پر تو آج تک عمل ہے۔ اس نے سلمان تاثیر نے کہا، ہر مجلس میں کہتا تھا، میڈیا پر کہتا تھا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں آج بھی، جن میں وہ کہتا تھا یہ قانون غلط ہے، کالا قانون ہے۔ بالآخر ممتاز قادری نے اس کو مار دیا۔ آپ کہتے ہیں جی انتہا پسند مسلمانوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ جب اس طرح کے فیصلے کریں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر قانون کو لوگ آپ کے قلم سے لے کر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر قانون کو وہ خود اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کرنے لگیں گے۔ 2 عدالتوں نے اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں مقدمہ چلا گیا، جن کی عادت ہے کہ وہ چاہیں تو جس چیز کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیں اور جس چیز کو گرائیں تو زمین کی تہ میں لے جائیں، یہ عادت ہے ان صاحب کی مشہور ہے۔ ان کے پاس گیا، اب وہ جو وکیل استغاثہ ہے، جو فریادی ہے، یعنی جو قاری سالم صاحب کا وکیل ہے، اسے دلائل دینے کے لیے 25 منٹ دیے گئے اور تمام کے تمام ثبوت، تمام باتیں سننے سے انکار کر دیا، اور جتنی شقوں سے رعایت مل سکتی تھی وہ ساری اس ملزمہ کے حق میں ڈالی۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہماری عدالتیں کس قسم کے فیصلے کر رہی ہیں، ہمیں پاکستانی قوم کو شکوہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور مجرم آپ کے ہاتھ لگتا ہے، آپ پاکستان کی تاریخ میں ایک کیس بتا دیں جس میں اس کو لٹکایا گیا ہو، چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس ہو، چاہے وہ آسیہ ہو، اس سے پہلے کوئی ہو یا اس کے بعد کوئی مقدمہ آئے گا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم سارے کام ٹھیک کرتے ہیں، ارے آپ کہاں سے کام ٹھیک کرتے ہیں؟ آپ بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے، آپ ساری دنیا کے دباؤ کو سہ تو سکتے نہیں ہیں، پھر آپ کہتے نہیں جی ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ آپ اگر یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آسیہ کو حق پر چھوڑا ہے، ثبوت نہیں تھے، تو کل بھوشن کے خلاف تو ثبوت موجود ہے نا، کل بھوشن کے خلاف ثبوت موجود ہے یا نہیں موجود؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ثبوتوں کے ساتھ اس جاسوس کو پکڑ کر لائے اور ہزاروں لوگوں کے قتل کا، بم دھماکوں کا، دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ تھا یہ کلبھوشن یادو، تو آپ اس کو حضور پھانسی تو لگا کر دکھائیں۔ یہ پھانسیاں لگانے کے لیے ہلکے پھلکے لوگوں کو گلے میں ہی، یہ جو پھندا ہے نا، یہ ہلکے پھلکے لوگوں کے گلے میں فٹ آتا ہے۔ آپ کا پھندا اتنا چوڑا ہے، اس میں سے امریکیوں کی کار بھی گزر جائے گی، جہاز بھی گزر جائے گا۔ حضور پہلے آپ اس مقام پر تو کھڑے ہوں جہاں قوم آپ پر اعتماد کرے کہ ہاں ہائی پروفائل مقدمات ہوں، دباؤ والے مقدمات ہوں، آپ اس کا صحیح طریقے سے سامنا کرتے ہیں، اسے فیس کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں 72 سالہ تاریخ میں ایک بھی مثال نہیں ہے کہ آپ نے کسی ہائی پروفائل مقدمے میں جس کا ساری دنیا کی طرف سے دباؤ پڑ رہا ہو، آپ نے اس کا کوئی صحیح معنی میں فیصلہ دیا ہو۔ یہاں تو راتوں رات نکال دیا جاتا ہے، راتوں رات فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ 2 عدالتوں نے جس سزا کو برقرار رکھا، اور آپ کے ہاں تو اس کیس کو چند دنوں میں فارغ کر دیا گیا۔ یہ کیس پیچھے سے کئی سال کی سماعتوں کے بعد چلا آ رہا تھا، 2008-9 سے یہ کیس چلا ہوا ہے، 2018 آ گیا ہے، کئی سالوں کی سماعتیں ان 2 کورٹوں میں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ہی ججز نے وہ فیصلہ دیا، یہاں آ کر آنند فانند اسے ختم کر دیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس پوری عدالتی کارروائی کو ساری قوم شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور شک کی نگاہ سے دیکھنے کا کچھ سبب ہے، وجہ ہے کہ آپ وہ دم خم والے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کے کیسز کو سہ سکیں، برداشت کر سکیں۔ آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جان چھڑانے کے لیے راتوں رات ملزموں کو باہر نکال دیتے ہیں، راتوں رات فارغ کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی ایک تو بات یہ ہے، ساری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ اسے اس طریقے سے ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے۔
پاکستان محمد الرسول اللہ کے نام پر ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، کلمہ طیبہ کے نام پر ہمیں یہ ملا ہے، دین اسلام کے نام پر ہمیں ملا ہے، اور ہمارے نبی کی آبرو کا یہ عالم ہو کہ جو چاہے بکواس کرے، جو چاہے زبان کھولے۔ اگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی شان میں گستاخی ہو، تو میرا بھی حق ہے کہ میرے نبی کی ناموس بھی محفوظ رہے، ہمارا بھی حق ہے نا یہ۔ تو یہ کیا بات ہے، عجیب بات ہے۔ ملک بنا کس لیے؟ اور کبھی کوئی ہندو کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی عیسائی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چوڑا کھڑا ہو جاتا ہے گستاخی کرنے کے لیے، کبھی کوئی خاکے بنانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جی انتہا پسند مسلمان ہیں۔ ارے تم انتہا پسند ہو، 6 مہینے نہیں گزرتے کہ تم نیا فتنہ لے کر کھڑے ہو جاتے، چند مہینے نہیں گزرتے تمہاری جانب سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی ایک تو قوم کا مطالبہ ہے ECL میں اس کا نام ڈالا جائے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اس کا نام ڈالا جائے، اسے اس طرح سے نہ چھوڑا جائے۔ یہ تو جو تیاری ہو رہی ہے، یہ تو انداز ایسا ہے کہ اسے نکال دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نظر ثانی اس کیس پر کی جائے، ان ججز کی رائے کو شامل کیا جائے، کیا وہ اندھے یا بہرے یا گونگے تھے جو انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا؟ 2 عدالتوں نے اتنا بڑا فیصلہ دیا، کئی سال اس کی سماعت ہوئی ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ پھانسی کا فیصلہ تو 2010 سے ہے، 2018 آ گیا، کیا آپ نے اسے پھانسی دے لی؟ آپ پھانسی نہیں دے سکتے۔ آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ عام چھوٹے موٹے مجرموں کو پھانسی پر لٹکا سکتے ہیں، لیکن جتنا بڑا کیس ہو آپ اسے سہنے کی، اس کا دباؤ برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نام بھی ECL میں ڈالا جائے، اس کیس پر نظر ثانی کی جائے، سارے دلائل کو سنا جائے، سارے گواہان کو دوبارہ سے سنا جائے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جی اس کے آسیہ کے خلاف جو گواہی دینے کے لیے طلب کیا گیا، جج نے طلب کیا، تو اس کی گواہی کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ آپ خود گواہی دینے کیوں نہیں آئے، آپ کو تو عدالت نے طلب کیا۔ بھائی عدالت طلب کرے جب گواہی دے، یا خود چل کر آئے تب گواہی دے؟ عجیب و غریب قسم کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ اس کے خلاف FIR 5 دن کیوں لیٹ درج ہوئی ہے؟ دیہات کے رہنے والے، آج تو شہر میں رہنے والا بھی 1 مہینہ رولتا رہتا ہے FIR کاٹ دو، لوگ FIR نہیں کاٹتے۔ 5 دن بعد FIR کٹی ہے، کہتے یہ بھی شک کی سبب بنتا ہے، اس کی وجہ سے بھی شک پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائی بات ہے، آپ سیدھی سیدھی بات یہ کہیں کہ ہم اس مسئلے میں پھانسی دے ہی نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، لہذا ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ قوم سے سچ بول دیں۔ پھر آپ کیوں قلم کے پیچھے چھپتے ہیں؟ آپ کیوں ججمنٹ کے پیچھے چھپتے ہیں؟ آپ کیوں اپنی عدالتوں کو غلط ثابت کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ ہی کے ججز تھے جنہوں نے کئی سال سماعت کی ہے پھر اس مقدمے کو۔ اور میں پھر وہی بات عرض کرتا ہوں، پاکستان میں یہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی دیندار لوگ ذمہ داری نہیں نبھاتے، اور لوگ ان کی وجہ سے انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کسی جج کو آج کوئی گالی دے دے تو یہاں سے پکڑ کر وہ اسے جیل میں ڈالتا ہے، توہین عدالت۔ پاکستان میں توہین عدالت کا قانون سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کوئی جج اپنے حق میں توہین نہیں سننا چاہتا، عدالت توہین سننا نہیں چاہتی، تو بھائی نبی کی شان میں کون توہین سنے گا؟ کون برداشت کرے گا؟ مسلمان آخر کہاں جائے؟ غرق ہو جائے، مر جائے، کدھر جائے آخر وہ؟ آپ اپنی توہین تو سن نہیں سکتے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمان انتہا پسند پیدا کرتے ہیں، علماء کی تعلیمات سے لوگ انتہا پسند بنتے ہیں۔ بھائی یاد رکھنا، ممتاز قادری کوئی عالم نہیں تھا، غازی علم الدین کوئی عالم دین نہیں تھے، وہ تو بیچارہ ترکھان کا بیٹا تھا۔ وہ تو بات یہ ہے کہ کلمہ عالم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ جاہل نے بھی پڑھا ہے، اور جتنا میرا نبی ہے اتنا آپ سب کا نبی ہے۔ پتہ نہیں کس کے دل میں سمندر محبت کا کب جاگ جائے، کس کے دل میں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ انصاف کے راستے پر نہیں چلیں گے، آپ کی اسمبلیاں درست بات نہیں کریں گی، آپ لوگ صحیح کام نہیں کریں گے، تو پھر بھائی آپ کی صفوں میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا، کوئی ممتاز قادری پھر پیدا ہو جائے گا، کوئی غازی علم الدین پھر پیدا ہو جائے گا۔ تو کیا کوئی پہرا لگایا جا سکتا ہے؟ پہرا لگایا جا سکتا ہے؟ کیا کسی کے دل میں کون سے جذبات امڑ رہے ہیں پڑھا جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا کس کے دل میں کیا کیفیت ہے۔ اب آپ اپنی مجلسوں میں اگر طنز کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قانون کے بارے میں، اب ممتاز قادری سے پوچھا گیا سلمان تاثیر کو کیوں مارا، وہ کہتا ہے میں نے کئی مجلسوں میں اس شخص کی زبان سے سنا کہ مسلمانوں نے جو یہ قانون بنایا ہے 295C کا قانون، یہ کالا قانون ہے، اس نے کہا میں یہ سن کر اتنا پک چکا تھا، میں سمجھ گیا یہ بدبخت آدمی ہے۔ اب بتائیے، وہ تو عالم نہیں تھا، غازی علم الدین تو عالم نہیں تھے۔ یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو بھی بیان میں عرض کر رہا تھا، مسلمان کی خمیر میں ایک چیز گوندی ہوئی ہے، ملائی ہوئی ہے، جسے نکالنا ممکن نہیں ہے، وہ عالم ہو جاہل ہو۔
وہ مفتی ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، وہ تاجر ہو، ملازم ہو، غلام یا نوکر ہو، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، یہ محبت اسے ورثے میں ملی ہے اور اس محبت سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے آپ یا تو درست راستے پر چلے یا پھر بات یہ ہے کہ لوگ قانون کو اسی طریقے سے ہاتھ میں لیتے رہیں گے۔